الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواہ مسلم۔ ساری تعریفیں ایک اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق ہے۔ عبادتوں کا حقدار وہی ایک رب العالمین ہے۔ قیام اسی رب العالمین کے لیے ہے، رکوع اور سجود اسی رب العالمین کے لیے ہے، نظر و نیاز، توکل، بھروسہ، قربانی، ذبیح اس ایک اللہ ہی کے لیے ہے۔ ساری عبادتیں اور عبادتوں کا مستحق وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا رب العالمین ہے۔ وہی رب العالمین موسموں کو بدلتا ہے، وہی رب العالمین ہواؤں کے رخ کو پھیرتا ہے۔ اسی رب العالمین کے حکم پر دن اور رات آتے جاتے رہتے ہیں۔ ماحول کی تبدیلی اور تغیر اسی رب العالمین کے حکم پر ہوتا ہے۔ وہی رب العالمین صحت و تندرستی کا مالک ہے اور بیماری اسی کی جانب سے عطا کی جاتی ہے۔ بیماری کے بعد شفا دینے والا وہی رب العالمین ہے۔ وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی مختار کل مختار کائنات ہے۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز و مکرم میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے ماہ رجب اور بدعات۔ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کم علمی کی بنا پر یا دین میں غلو کی بنا پر، جہالت کی بنا پر کئی مہینوں کے حساب سے، مخصوص ایام کے اعتبار سے بدعتیں انجام دیے جاتے ہیں اور تقریباً مہینوں میں کچھ نہ کچھ بدعتیں انجام دی جاتی ہے۔ اسی اعتبار سے ماہ رجب میں
کچھ بدعتیں انجام دی جاتی ہے اور اسے دین کا نام دیا جاتا ہے، سنت سمجھا جاتا ہے اور اپنی کامیابی کامرانی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں رجب کی 22 تاریخ کو رجب کے کنڈے منائے جاتے ہیں اور خاص عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ رجب کے مہینے میں دین میں، اسلام میں، سنتوں میں کوئی کنڈوں کا تصور نہیں، اور نہ رجب کے کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی رات میں کوئی عبادت کا ذکر ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ یہ رجب کے کنڈے ہے کیا اور یہ بدعت آئی کہاں سے؟ داستان عجیب کے نام سے کسی نے، کسی مشہور شخصیت نے ایک واقعہ گھڑا اور گھڑ کر عوام میں عام کر دیا۔ وہ یہ کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ اعلان کیا، یہ تلقین کی کہ کوئی اگر 22 رجب کے دن میرے نام کی نیاز کرے گا، کنڈے کرے گا، وہ نجات پائے گا، کامیاب ہو جائے گا، اور ورنہ میری بات اگر غلط ہو تو قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑ سکتا ہے۔ اس انداز کے عجیب عجیب خرافات معاشرے میں عام کیے جاتے ہیں۔ لوگ بدعتوں پر تو دیکھا دیکھی عمل کرتے ہیں کہ فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ہمارے بزرگ کر رہے ہیں، ہمارے بڑوں سے چل لیتے ہوئے آ رہا ہے، اسی لیے ہم کر رہے ہیں۔ اگر ان بدعات کرنے والوں سے اگر دلیل مانگی جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، چڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ دلیل مانگنے والے اہل حدیث ہے۔ بات ہی نہیں کی جاتی۔ جب ان سے کہا جاتا کہ ایسے بدعتوں پر کبھی غور کیے جو ہم اپنے بڑوں سے دیکھتے یا سنتے یا کرتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے ان سے پوچھا ہے کیا یہ کام سنت ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت قرآن میں ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت حدیث میں ہے؟ تو فوراً خاموش ہو جاتے ہیں۔ جبکہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کبھی ایسا کوئی حکم نہیں دیا، نہ ان کی کسی کتاب میں یہ باتیں ملتی ہیں حقیقت میں، اور نہ ہی 12 رجب 22 رجب، رجب کی 22 تاریخ نہ ہی وہ دن ہے جس میں یہ پیدا ہوئے اور نہ ہی اس دن ان کا انتقال ہوا۔ تو پھر آئی کہاں سے یہ چیز؟ شیعوں کی جانب سے آئی۔ یہ وہ دن ہے 22 رجب کا جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پائے۔ یہ وہ دن ہے جس میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پائے اور دشمنوں نے اس دن کنڈے کرنے، حلوہ پوری کرنے کا ایک طریقہ ایجاد کر لیا۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ اور اسی اعتبار سے رجب کی 27ویں شب کو جاگنے کی رات کا تصور ہے۔ 27 رجب کو جاگتے ہیں، معراج کی رات سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ رات میں خاص عبادتیں انجام دینے سے ہماری کامیابی ہو جائے گی، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، صلاۃ عمری ادا کریں گے، عمر بھر چھوٹی ہوئی نمازیں رات پڑھ لی جائے گی، صلاۃ الخضا نمازیں پڑھ لی جائے گی، ہزاری نماز پڑھ لی جائے گی، صلاۃ الرغائب پڑھ لی جائے گی، صلاۃ الالفیہ پڑھ لی جائے گی جو 1000 رکعتوں پر مشتمل۔ ایسی عجیب عجیب نمازیں آج مسلمانوں میں عام ہے، اور وہ لوگ جنہیں
فجر کی نماز ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ لوگ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرنے میں سستی محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے جنت میں جانے کا ایک شارٹ کٹ نکالا گیا، شارٹ کٹ کہ ایک رات عبادت کر لو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کہاں رات میں فجر میں اٹھنا، نیند قربان کرنا، 2 رکعت کے واسطے آنا مسجد کو نماز ادا کرنا، کاروبار چھوڑ کر کہاں 5 ٹائم کی نمازیں ادا کریں گے؟ یا تو جمعے کو جمعہ پڑھ لو، یا عید کو عید پڑھ لو، یا مخصوص ایام میں پڑھ لو، کیونکہ یہ کامیابی کے ایام ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو نظریے، ایسے نظریے کی وجہ سے بدعتیں آج عام ہو رہی ہیں، اور علماء سو اپنے پیٹ کے لیے معاشرے میں ایسی چیزوں کو عام کرتے ہیں۔ دلیل مانگی جائے تو کوئی دلیل نہیں ملتی۔ 27 رجب کی 27ویں تاریخ کو جو جاگنے کی رات منائی جاتی ہے، اس رات کے سلسلے میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ 10 سے زیادہ اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب کرائی گئی، کس رات کرائی گئی، سال میں اختلاف ہے، ہجرت سے کتنے سال پہلے، 1 سال یا ہجرت سے 5 مہینے، 6 مہینے، 7 مہینے، کئی اقوال ہے۔ کس سال ادا کی گئی اس میں اختلاف ہے، کس مہینے میں ادا کی گئی یا کس مہینے میں معراج کرائی گئی، اس مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء نے ربیع الاول کو کہا، بعض علماء نے رجب میں کہا، بعض علماء نے کوئی اور مہینہ کہا۔ اگر یہ دین ہوتا، یا یہ رات جاگنے کی ہوتی، یا یہ رات عبادت کی ہوتی، تو بالکل احکامات واضح موجود رہتے، اختلاف کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے فجر کی 2 رکعت ہر مسلک والا ادا کرتا ہے، ظہر کی 4 رکعت ہر مسلک والا ادا کرتا ہے، عصر کی 4 رکعت ہر مسلک والا ادا کرتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اختلافات نہیں ہے، ہاں اوقات میں کچھ اختلافات ہیں۔ رمضان کے روزے ہر مسلک والا رکھتا ہے، روزوں کا جو طریقہ کار ہے ہر ایک اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، کرنے کا حکم دیا، احادیث کی کتابوں میں تفاصیل موجود ہے۔ لیکن یہ جو بدعتیں ہوتی ہے ہر علاقے کی الگ الگ رہتی ہے، ہر موسم کی، ہر ماحول کی الگ الگ رہتی ہے، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس کے اندر۔ یہ پہچان ہے بدعات کی۔ رجب کے کنڈے شہروں میں تو بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن قریوں میں، گاؤں میں بہت اہتمام کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اس کے احترام کی تاکید آئی، اور رجب کا معنی ہی تعظیم کے ہیں۔ جو لوگ عرب میں، جو قبیلہ رجب کی تعظیم کیا کرتا تھا دور جاہلیت میں، اس قبیلے کا نام رجب کے ساتھ جوڑ دیا گیا احادیث میں۔ رجب مضر، یعنی مضر قبیلہ جو بہت زیادہ تعظیم کرتا ہے ماہ رجب کی، اس کا مہینہ کہا گیا۔ اسی طریقے سے ماہ رجب کے موقع پر ایک دعا ہمارے معاشرے میں واٹس ایپ وغیرہ کی شکل میں گشت کرتی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور بڑی مشہور دعا ہے یہ، ہر ایک اس کا اہتمام کرتا ہے اور واٹس ایپ وغیرہ پہ بڑی عام کی جاتی ہے۔ جبکہ یہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب کے اندر یہ ہے، سندن ضعیف روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا، اور محدثین نے جس حدیث کو ضعیف قرار دیا وہ قابل عمل نہیں ہوتی۔ تو کوئی رجب کی دعا نہیں ہے احادیث کے اندر۔ اسی طریقے سے ماہ رجب میں عمرے کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، یہ سمجھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں عمرہ کیے۔ اگر کوئی یوں ہی
عمرہ کر رہا ہے ماہ رجب میں بغیر کسی اہتمام کے، کوئی حرج نہیں، لیکن اہتمام کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر رجب میں عمرہ کیے، اس نیت کے ساتھ جانا مناسب نہیں۔ کوئی یوں ہی چلا جا رہا ہے عمرے کی نیت سے، کوئی حرج نہیں، وہ لوگ مستثنیٰ ہیں، لیکن جو خاص عبادتیں ماہ رجب کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں، مخصوص کر دیتے ہیں، ان میں دعا کرنا یہ جائز نہیں، عمرے کرنا اہتمام کے ساتھ جائز نہیں، اور اسی طریقے سے ماہ رجب میں اس کی پہلی جمعرات کو صلاۃ الرغائب کے نام سے نماز ادا کی جاتی ہے، مخصوص طریقے کی صورتیں پڑھی جاتی ہے، سورہ اخلاص اتنے مرتبہ، آیت الکرسی اتنے مرتبہ، بار بار تکرار کے ساتھ درود اتنے مرتبہ، فلاں اتنے مرتبہ، جبکہ ایسی کوئی نماز کا کسی حدیث میں ثبوت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ماہ رجب میں نہ خاص روزوں کا ذکر ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں مخصوص روزے رکھنا، مخصوص عمرہ کرنا، یا 27ویں شب کو جاگنا، یا خاص مخصوص نمازیں ادا کرنا، صلاۃ الرغائب وغیرہ جیسی، ایسی کسی چیز کا احادیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں غیر مسنون ہے، بدعت ہے اس کے، اور اس کی جو موضوع یا ضعیف روایتیں ملتی ہے، جو احادیث ادھر ادھر سے لاتے ہیں، اس کے راویوں میں کمزوری پائی جاتی ہے، جو علماء محدثین کے نزدیک قابل عمل نہیں ہے۔ یہ رہا رجب کا معاملہ۔ اب آئیے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اس دن سے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان ایام میں یا ان حرمت والے مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں حرمت والے؟ وہ 4 مہینے ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، 12 مہینوں میں سے اسلامی، یہ 4 اسلامی مہینے احترام کے لائق ہے، تعظیم کے لائق ہے، اور احترام اور تعظیم کا مطلب یہ نہیں کہ ان مہینوں میں خاص نیاز کی جائے، نظر مانی جائے، جانور ذبح کیے جائے، عرس منایا جائے، یا فلاں 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 کی جائے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ احترام کا مطلب یہ ہے کہ ان ایام میں گناہوں سے بچا جائے، لڑائی جھگڑے سے بچا جائے، قتل و غارت گری سے بچا جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، نمازوں کا اہتمام کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں انجام دی جائے۔ یہ معنی ہے انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہوں میں آگے بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ گناہ شرک کی شکل میں ہو، چاہے وہ گناہ بدعت کی شکل میں ہو، چاہے وہ گناہ اللہ کی نافرمانی کی شکل میں ہو، چاہے وہ گناہ کوئی اور ہو، انسان ان گناہوں کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دیتا۔ یہ ظلم ہے انسان کا خود اپنے نفس پر۔ اللہ نے جنت میں جانے کے طریقے بتلائے، آداب بتلائے، اصول بتلائے، راستے بتلائے، لیکن انسان ان پر عمل کر کے جنت میں جانے کے بجائے منمانی کر کے جہنم کے راستوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہ 4 جو مہینے ہیں، ان مہینوں میں سے ایک جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ رجب کا مہینہ ہے، اور یہ رجب کا مہینہ قبیل مضر کے ساتھ اسے جوڑا گیا، اس لیے کہ یہ قبیلہ اس مہینے کی بہت زیادہ تعظیم کرتا تھا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں تعظیم کریں، اور دور جاہلیت میں اس مہینے میں خاص عبادت انجام دی جاتی تھی۔
جسے عطیرہ کہا جاتا تھا. عطیرہ یہ عربی لفظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عطیرہ. فرع کا معنی آتا ہے کہ عرب ان کی یہ سوچ تھی, یہ دستور تھا کہ اونٹنی, گائے یا بکری, اس کا جو پہلا بچہ ہوتا وہ بتوں کے نام پر قربان کر دیتے تھے. اسلام نے اسے روک دیا اور اعلان کیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی. اللہ کے علاوہ, اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کیا جائے وہ ان محرمات, سور کے گوشت کے برابر, خون کے برابر, فلاں کے برابر کہا گیا, حرام قرار دیا گیا. نہ ہی غیر اللہ کے نام پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیاز کر کے جانور کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یعنی یہ فلاں پیر کے لیے, یہ فلاں کے لیے نامزد جسے کہتے ہیں. جیسے بعض علاقوں میں چھوٹے بچوں کے بال کاٹ کر چوٹی چھوڑ دی جاتی ہے, یہ فلاں کے نام کی چوٹی ہے, وہ نیاز کرے تک وہ بال بڑھتے ہی رہتے. اسی طریقے سے جانوروں کو فلاں بزرگ کے نام پر نامزد کر دیتے, چھوڑ دیتے. وہ جانور ادھر ادھر چرتا رہتا, لوگ اس کا احترام کرتے اور کچھ مدت کے بعد اسے ذبح کرتے. یہ ہے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا. جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو شرک ہے, نہیں کرنا چاہیے, اللہ نے حرام قرار دیا, ہم تو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے, شرک کہاں سے آ گیا؟ یہ ہم تو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے, تو پھر شرک کیسا ہو گیا؟ ایک روایت میں پیش کرتا ہوں, صحیح درجے کی روایت ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانا کہ اگر فلاں ہو گیا تو میں اپنے اونٹ کو فلاں مقام پر, بوانا ایک جگہ کا نام ہے, وہاں اس جگہ پر جا کر میں جانور ذبح کروں گا, یہ میں نے نظر مانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند سوالات کیے. وہ سوالات ہمارے لیے قابل غور ہے. سوالات کیے, کیا دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے وہاں پر کوئی ایسا بت تھا جس کے نام پر لوگ جانور ذبح کرتے تھے؟ یا کوئی بت خانہ تھا, یا کوئی اس انداز کی کوئی چیز تھی جہاں پر لوگ عقیدتاً جانوروں کو ذبح کرتے تھے؟ تو صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی کوئی چیز نہیں تھی اس مقام پر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا سالانہ وہاں پر میلہ لگتا, یا ہماری زبان میں عرس ہوتا, یا عید منائی جاتی مخصوص قسم کی؟ انہوں نے کہا کہ اس مقام پر کوئی عرس, میلہ, عید وغیرہ نہیں منائی جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی نظر کو پوری کرو. یہاں پر دو سوالات جو کیے گئے وہ قابل غور ہے ہمارے لیے, کہ وہ مقام جہاں پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو, غیر اللہ کے علاوہ جو بھی ہے کائنات میں غیر اللہ کے اندر آتا ہے. یعنی اللہ کے علاوہ, غیر اللہ, اللہ کے علاوہ, اللہ کے علاوہ کائنات کی جتنی مخلوق, جن, فرشتے, بزرگ, انبیاء, اولیاء, صحابہ, ائمہ, فلاں 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 فلاں, جتنے بھی لوگ ہیں یہ تمام غیر اللہ کے اندر آتے ہیں, یہ تمام غیر اللہ کے اندر آتے ہیں. اگر کوئی بھی کسی مقام پر جا کر جانور ذبح کرنے کی نظر مانتا ہے, گرچہ وہ وہاں جا کر اللہ ہی کے نام پر جانور ذبح کرے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر, کیونکہ صحابی نے جو سوال کیا وہ تو جانور تو اللہ ہی کے نام پر ذبح کرنے والے تھے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کرنے والے تھے. لیکن چونکہ وہ مقام مشکوک تھا, وہ جگہ مناسب نہیں تھی قربانی کے لیے, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا, وضاحت چاہی. تو آج اگر
کوئی کسی کے آستھان پر، کوئی کسی ایسی جگہ جہاں پر کعبۃ اللہ کے علاوہ طواف کیا جاتا ہو، قبروں پر جہاں پر سجدے کیے جاتے ہو، جہاں نظر و نیاز کی جاتی ہو، جہاں عبادتیں انجام دی جاتی ہیں. اور عبادت کیا ہے یہ بھی سنتے چلے. کوئی چپل کے لیے جھکا اس کو عبادت نہیں بولتے، لوگ مذاق اڑاتے، ارے رکوع جھکنا بھی رکوع میں آتا. کوئی اگر جھکتا ہے تو وہ عبادت میں نہیں آتا. عبادت میں اعتقاد ضروری ہوتا ہے. سامنے والے کو کچھ سمجھ کر بندہ جھکتا ہے، جیسے ہندوؤں میں سامنے والے کو بڑا سمجھ کر پیر پڑتے یا سو جاتے قدموں میں، یہ منع ہے، یہ تعظیم منع ہے. اسلام نے منع قرار دیا. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت انجام نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ جانور ذبح کرنا ہو، چاہے وہ توکل ہو. اسلام نے سختی سے منع کیا، اور پوری قرآن اسی کے ارد گرد گھومتی. قرآن کا پورا خلاصہ عقیدہ توحید ہے، شرک کی مذمت ہے. تو ایسا مقام جہاں اس انداز کی عبادتیں انجام دی جاتی ہو، باوجود یہ کہ لوگ اسے عبادت نہ سمجھے، باوجود یہ کہ لوگ عبادت نہ سمجھے، لیکن انڈائریکٹ طریقے سے اگر عبادت انجام دی جاتی ہو، اس مقام پر جانور ذبح کرنا بھی حرام ہے شریعت کی نظر میں. اسی طریقے سے ایسے چبوترے جو عقیدت کے ساتھ بنائے جائے، جسے استھان کہا جاتا ہے، ایسے مقامات پر بھی جانور ذبح کرنے کی ممانعت آئی ہے، باوجود یہ کہ اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جائے. لوگ 8-8 دن کے لیے نکل جاتے ہیں، سواریوں میں، ٹورسٹوں میں جانور لے کے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ جا رہے ہیں اور فلاں کے نام پر نظر و نیاز کریں گے، جانور ذبح کریں گے، دعوت کریں گے. اس انداز سے قافلے نکلتے ہیں. احادیث کے اندر منع کیا گیا. عبادت کے لیے مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی ہی کی جانب جایا جا سکتا، اس کے علاوہ عبادت کی غرض سے سفر کرنا جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا فرع ولا عطیرہ، کہ فرع کی کوئی حقیقت نہیں. عطیرہ ماہ رجب میں دور جاہلیت میں لوگ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے. اور ہم شرک کس کو سمجھتے؟ شرک کا معنی ہم یہ سمجھتے کہ کوئی بت ہو، اس کے سامنے کوئی جھک رہا ہو، یہ شرک ہے. جبکہ یہ شرک تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس جیسا کوئی اگر سلوک کرے وہ بھی شرک کے اندر آتا ہے، وہ بھی شرک کے اندر آتا ہے. تو میرے بھائیوں، پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ رجب میں نہ خاص عمرے کا ذکر ہے، نہ خاص روزوں کا ذکر ہے، نہ کوئی خاص رات جاگنے کا ذکر ہے، نہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو نہ رجب میں کنڈے کرنے کا ذکر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر تمام چیزوں سے منع کیا. مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی ہمارے سامنے، لکیر کھینچی، اور اس کے بعد دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی، اور کہا کہ یہ جو دائیں بائیں جو لکیریں نظر آ رہی ہیں، یہ شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے، چاہے گناہ کی شکل میں، بدعت کی شکل میں، شرک کی شکل میں، عبادتوں کی شکل میں. اور یہ جو سیدھا جو راستہ نظر آ رہا ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، آزو بازو جو راستے نظر آ رہے ہیں، گرچہ کتنے خوشنما کیوں نہ ہو، ان راستوں کی جانب دیکھو بھی مت، پھٹکو بھی مت. اور آج ہمارے پاس قرآن مجید اور احادیث صحیحہ یہ سیدھا راستہ موجود ہے. جب یہ راستے موجود رہنے کے باوجود ادھر ادھر بھٹکنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین کتاب و سنت سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین
قرآن آیات پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی احادیث صحیحہ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ شرک، بدعات، خرافات اور رسومات سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہی خالص اسلام پر عمل کرنے کے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ، شفاء کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین، میرے والدین، آپ کے والدین یا آپ کے رشتہ داروں کے والدین جو بیمار ہیں، الہی ان تمام کو اپنے فضل و کرم سے شفاء کلی عطا فرما۔ الہی اگر والدین موجود نہ ہو تو ہماری عبادتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ الہ العالمین مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہی عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہی مظلوم مسلم ماں اور بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما۔ الہی جہاں کہیں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر مسلمانوں پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، الہی ان ظالموں کے لیے تو کافی ہو جا، انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اگر ہدایت ان کے حق میں بہتر نہ ہو تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ الہی مسلمانوں کو متحد رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، اتحاد و اتفاق کی فضا کو عام کرنے والا بنا۔ الہ العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، الہی ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم ورب حليم۔